حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے۔ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا یہ معروضہ آپ علیہ السلام کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں اور اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا عز و جل اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو تو رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے کامل ایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ ہم آپ کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بن جائے، ہم آپ کے زندہ و جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی، عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین کا قول ہے کہ جب حواریوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان وہاں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اسے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ گلاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی، حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے اور دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا، ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرح نمک، آس پاس سبزیاں، اور بعض روایات میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون اور دوسری پر شہد، تیسری پر گھی اور چوتھی پر پنیر رکھا ہوا تھا، 5ویں پر بنا ہوا گوشت تھا۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا، نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار و فقراء، فاقہ مست، برس و جذام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا
لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار، مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا۔ لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء ناراض ہو گئے، یعنی جو امیر لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین 300 آدمی تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پخانہ کھاتے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے انہیں نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے انہوں نے جیے۔ چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چل سکی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ پس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا تو وہ سور بنا دیے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کا ہوگا۔ استغفر اللہ۔